عالم باکمال حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ محمد رضوان یوسف صاحب زیدہ مجدہ انتہائی عزت کے لائق، محبت کے لائق بانیان محفل، اس پیاری خوبصورت جامع مسجد کی انتظامیہ کے تمام افراد اور احباب اور انتہائی عزتوں کے لائق سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کا بے حد کرم اور فضل ہے ہم سب پر کہ ہمیں آج اس عظمت والے مقام میں، عظمت والے مہینے میں، عظمت والی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لمحات اس پاکیزہ محفل میں، جو کہ کسی عام انسان کے لیے نہیں، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور اور نور، نور علی نور، سبحان شافع یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، آقائے دو جہاں، سیاح لا مقام، خسرو خوباں، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، سبحان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عالم دنیا میں، عالم ظاہر میں، عالم اجسام میں آپ کی تشریف آوری، جلوہ گری، ورود مسعود، ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے لیے منعقد ہے۔ بے نیاز نے ہمیں حاضری کی سعادت سے نوازا۔ حضرات محترم، جتنا وقت ہم اس پاک محفل میں بیٹھیں گے، یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ہم معاذ اللہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں انہی کی زبان اطہر و اقدس کا فرمان گرامی، اور کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے لیے بے نیاز جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب جو کچھ گفتگو فرمائیں اسے مصطفیٰ کا بولنا نہ سمجھنا، خدا کا بولنا سمجھنا۔ سبحان اللہ، یہ من گھڑت بات نہیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی بات ہے۔ کیا ہی عظمت ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اور لایانی گفتگو ہماری نہیں ہوتی. اللہ کے کرم سے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں یا مدینے والے آقا کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوگا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، نہیں ہے وہ بولنا محبوب کا، الا وحی یوحی، مگر جو کچھ وحی کی جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہ فرما دیا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں؟ یوں نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کے تکلم کی شان جس طرح ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اگر ینطق بالوحی فرماتا تو اس طرح شان تکلم ظاہر نہ. اس لیے فرمایا ان هو الا وحی یوحی. اب ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور جب اس بات تاکہ نفی ہو تو مفید حصر ہے. کیا مطلب حصر کا؟ محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جو کچھ بولیں، جہاں گفتگو فرمائیں، گھر والوں سے باتیں ہوں، صحابہ کی جھرمٹ میں تکلم ہو، ممبر پہ بیٹھ کے بولیں، مصلی پہ بیٹھ کر گفتگو فرمائیں، محبوب کے زبان اتھر سے کوئی جملہ نکلے، کوئی حرف نکلے، کوئی لفظ نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ کہنا، حرف خدا کہنا. یہ تو محبوب کا احسان ہے تم پر کہ انہوں نے فرمایا یہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے. کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث. محبوب آپ کہتے رہیں یہ قرآن اور یہ حدیث. میرے بندے جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے محبوب کا بولنا تمہارے محبوب کا بولنا. ذات محترم، اب آپ دیکھیں صرف یہی تکلم کی بات نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی تو رب نے فرما دیا وما رمیتا. کس محبوب کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا؟ کنکریاں محبوب مان رہے ہیں. رب قرآن میں کہتا ہے وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی. اب اس پہ غور کرو بھائی، پہلے آپ نے نہیں پھینکی، پھر میں جب آپ نے پھینکی. ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی ہے. اور بابا ہم تو میلاد منا کر شرک کا ستیہ ناش کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ کی بارگاہ میں تو اتنی فنائیت حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرے رب فرماتا ہے میں کر رہا ہوں، وہ کلام کرے اللہ فرماتا ہے میرا کلام ہے، وہ پھینکے رب فرماتا ہے میں پھینک رہا ہوں، اور وہ بیعت کرے رب فرماتا ہے میں بیعت کر رہا ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک فرمایا بولو جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دو کہ یہ مصطفیٰ کے ساتھ بیعت نہیں ہے، خود خدا کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. ان الذین یبایعونک، انما بے شک وہ لوگ، یہ کلمہ تحقیق ہے، بے شک وہ لوگ
جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے، غور کیجیے، ان کے صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو ہاتھ ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ پر جو ہاتھ ہے، ذوالنورین کے ہاتھ پر جو ہاتھ ہے، حیدر کرار کے ہاتھ پر جو ہاتھ ہے، اشرف مبشرہ کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے، تمام صحابہ کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، خدا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھئی ہاتھ تو خدا کا ہو، اور جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس مہم میں تو حل کرو نا۔ ہاتھ تو ہے اللہ کا، اور وہی ہاتھ جس ذات سے لگا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ دنیا چیختی ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ کیوں مناتے ہو؟ بھئی ہم تو میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کی عظمت اور شان کو کما حقہ رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا، باوجود اس کے پھر بھی ہم میلاد کرتے ہیں۔ دیکھو نا ہمارے آقا کبھی مقام کو بساتے ہیں، کبھی لا مقام میں جب فرماتے ہیں۔ اب مقام والا لا مقام میں کیسے؟ یہ تو ٹھیک ہے، مقام میں آئے میلاد ہو گیا، لا مقام میں گئے تو معراج ہو گیا، بشریت کا پردہ اوڑھا تو میلاد ہو گیا، نورانیت کا جلوہ دکھایا تو معراج ہو گیا، اگر مقید ہو گئے تو میلاد ہو گیا، اگر قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالا تو معراج ہو گیا۔ جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام اتنی عظمت والی ہستی، اللہ کی قسم کی حقیقت کو رب کے سوا جان کوئی نہیں سکتا، یہاں مقام والا لا مقام ہے کیسے؟ جبریل امین تو سدرہ پہ کھڑے ہو گئے نا، حالانکہ جبریل امین کی جیسی ویسی ہستی تو نہیں نا، رسول ملائکہ ہے جناب بندہ، لیکن جب سدرہ آیا، میلاد والے آقا کی عظمت پوچھنی ہے تو جبریل امین سے پوچھو کہ جب سدرہ آیا اور سرکار نے فرمایا چلو آگے، عرض کرتے ہیں 9 دنوں تمہاں میں اللہ طرف دو، سرکار ہماری حد ختم ہو گئی، ہماری حد ختم ہو گئی، اگر میں ایک پورا برابر بال برابر آگے جاؤں میں جل کے راہ ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے جروح الامی کے بادو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور شیخ سعدی صاحب نے کیا کہا رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم، کون ہے شیخ سعدی جو میرے آقا کی محفل میں حاضر ہو کر پنکھا بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بلغل غلام جمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ۔ اب آج کل تو چونکہ فارسی پڑھانی ختم کر دی گئی ہے نا، ورنہ فارسی میں بڑی بڑی نکتے موجود ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتابیں پڑھ کر دنیا عالم بنتی ہے، وہ کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا واسطہ ہے۔ شیخ سعدی
بنی فاطمہ، یہ بنی جو ہے نا، ابن کی جمع ہے بنین، اور جب جمع کی اضافت کسی اسم کی طرف بات ہوتی ہے تو جمع کا نون بھی گر جاتا ہے، تسنیہ کا نون بھی گر جاتا ہے۔ اصل لفظ ہے بنین فاطمہ، مگر نون کو گراؤ نا تو شکل پیدا ہوتا ہے، اس لیے بنی فاطمہ۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے زہرا پاک کی اولاد کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کو معاف کر۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکون ایمان بنی خاتمہ۔ آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار سید کیا ہوتا ہے، اور سید کچھ نہیں ہوتا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سید کہتے کس کو ہیں؟ جو نبی کی اولاد ہو، ہمارے آقا کی نسل پاک۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک۔ ہمارے آقا صاحب نسل ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کثیر نہیں کوثر عطا کر دیا۔ کثیر کی بھی جمع ہے ہر طرف، جیسے آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ۔ آقا نے فرمایا بڑی شان والا حسین۔ یہ بڑی شان کہاں سے نکال لی تو نے؟ انہیں تو فرمایا حسین منی، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بڑی شان والا حسین، یہ کہاں سے نکال لیا؟ طالب علم نہ سے نکال لیتا۔ حسین پر جو تنوین ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا الحسین منی انا من الحسین، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں حسین منی وانا من حسین، یہ حسین کے نون پر جو تنوین ہے، التنوین للتعظیم والتکریم، یہ عظمت والی تنوین ہے، یہ کرامت والی تنوین ہے، یہ شان والی تنوین ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں بڑی شان والا حسین۔ اسے اس دور کے لوگ کہتے ہیں انہیں وضو نہیں تھا، ماہ کا سمہ ماہ، جن کے نہ کبھی ابا کا وضو ٹوٹا، نہ اماں کا وضو ٹوٹا، نہ بھائی کا وضو ٹوٹا، نانا جان تو ہوئے ہی پاکوں کے پاک، کیسے نظر آ گیا حسین پاک کا وضو ٹوٹتا ہوا؟ سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک ہے جن کے وضو کیا غسل نہیں ٹوٹتے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، حسن پاک کی ولادت ہوئی، بعد میں عصر کی نماز کا وقت آیا، وضو نہیں کیا، کھڑے ہو کے بی بی پاک نے نماز پڑھا، پتہ چلا بچے کی ولادت سے ان کا غسل بھی نہیں ٹوٹتا، ان کا وضو بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا نے نہیں فرمایا، سرکار بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ان کے ساتھ بیٹھے مولا علی، میرے آقا نے یا علیو لا یحل لأحد یجرب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، میں من گھڑت باتیں نہیں سنوں گا، یہ نہیں ہوگی کہ آواز آئی کہاں سے آئی یہ کوئی پتہ نہیں، اگر میں بھول کے کہہ بھی بیٹھوں آواز آئی، مجھ سے کوئی پوچھے کہاں سے آئی، بتاؤں گا محمد خضر سے۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار جلوہ فرما ہے، ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں یا علیو لا یحل لأحد یجرب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔ علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ مجھے بات غسل تو آپ جانتے ہوں گے نا، جب غسل واجب ہوتا ہے نا بندے پر، میرے آقا فرماتے ہیں لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے۔ جب غسل واجب ہوتا ہے، کسی آقا کا فرمان ہے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں
کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیروں کا میرے اور علی تمہارے سوا۔ سبحان فرمایا میرے اور تمہارے سوا۔ پتہ چلا تمام افراد انسانیہ کو جو کیفیت عارضی جسمانی ناپاکی ظاہر کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی۔ بتائیں دنیا اندھی کیوں ہوگی؟ یہ عظمت نظر کیوں نہیں آتی؟ پاک کیوں نہ ہوتے بھائی؟ میرے آقا کی دعا بھی ان کے لیے ہے، اعلان بھی ان کے لیے ہے۔ اب دیکھو نا مائی صاحبہ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے حجرے میں آج بھی میرے آقا جلوہ فرما ہے، ان کے حجرے پر روضہ پاک بنا ہوا ہے، جن کی شان میں 18 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جو مومنوں کی ماں ہے، مگر یہ ایمانی ماں ہے، روحانی ماں ہے۔ ان کو اماں کہہ کے نہیں بلانا چاہیے، بے ادبی ہے۔ جیسے بد عقیدہ لوگ آوازیں بلند کر کے کہتے ہیں اماں عائشہ، اور پاگل تیری تو اماں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ایمان والوں کی اماں۔ جو نبی کی عیب جوئی کرتا ہے، جس نبی کو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، اندازہ لگائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں یا خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو پھر آپ خود سوچیں، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے درباری نعت خواں ہیں، نعت بناتے بھی تھے، نعت سناتے بھی تھے، دیدار بھی کرتے تھے، داد بھی لیتے تھے، دعا بھی لیتے تھے۔ یہ بآواز ظاہر داد دینا سنت ہے، اور چپ کر کے بیٹھنا بدعت ہے، کیونکہ ہمارے آقا بزبان ظاہر بآواز ظاہر اگر ان کو داد نہ دیتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ جب حسان نعت پڑھتے تھے ہمارے آقا فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، دعوت دیتے تھے۔ ایمان سے بتائیں بھائی، سارے نبیوں کا سلطان، امام، پیر اگر کسی کو دعوت دے اس کا حوصلہ کتنا بڑھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ارادہ ہونا کہ بولنے والا بس چپ کر جائے جلدی، تو سامعین کو چاہیے کہ اپنے اوپر مہر سکوت لگا لیں، کیونکہ اگلا پریشان ہو جائے گا کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، یار ان کو سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو بہرحال جیسے وہ اخفش اپنے بکرے کی آگے بیٹھ کر قواعد بیان کرتے نا، مقصد تو ان کا ہوتا تھا نا قواعد پر عبور حاصل کرنا۔ بکرا باندھ دیتے، قواعد شروع کر دیتے نحو کے، بکرا گھر یوں سر ہلا دیتا، کہتے اچھا ابھی تجھے سمجھ نہیں آئی، چلو پھر سمجھ۔ اگر بکرا سر یوں ہلاتا، ٹھیک ہے اب سمجھ گیا نا، اسے بز اخفش کہتے ہیں، بز اخفش۔ تو بھائی بز اخفش کے آگے اخفش تو بیان کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا، لہذا اس لیے آقا دعات فرماتے تھے، دعات اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل امین کو بھیج حسان کی مدد فرمائے، اس طرح تیرے محبوب کی شان بیان کر۔ سبحان اللہ۔ کیا شان بیان کی؟ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں سناؤں محبوب کی شان۔ وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ شان بیان کی، فرماتے ہیں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے اسم پاک سے محبوب
گرامی مشتق فرمایا وشق اللہ لہو من اسمہ لیضلہ، اپنے نام پاک سے محبوب کا نام بنایا، مشتق کیا، نکالا اور کمال کر دی بے نیاز نے، خالق کائنات نے اور خالق محبوب نے کمال کر دی کہ خود تو محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا۔ کیونکہ محبوب محمد ہے یا نہیں ہے؟ بے شک جو مانتے ہیں بولیں، باقی چپ رہیں۔ بے شک جو محمد نام مانے وہ ہے ہی کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ کافی ہو گیا، کافی۔ میں سرحد بوڑھا آدمی ہوں اور شوگر کا سخت مریض ہوں۔ اگر نعرے لمبے لگنے شروع ہو جائیں نا، میں بھول جاتا ہوں پتہ نہیں کیا کہہ رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نعرے نہ لگے اور آپ چپ کر کے سنتے رہیں۔ جناب غور کیجئے، حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَشَكَّرْنَهُ وَشَكَّرْنَاهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہتے ہیں دیکھو لوگو، اللہ نے اپنے اسم پاک سے محبوب کا اسم گرامی بنایا، مگر کمال کر دی خالق کائنات نے کہ خود تو محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ علماء سے پوچھیں، جتنے بھی عربی زبان سے مس رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے محمود صیغہ اسم مفعول ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، حمد حامیم دال ثلاثی مجرد سے ہے، اسم مفعول محمود، اور محمد ثلاثی مزید فی سے ہے، اس کا مصدر ہے تحمید۔ اب بتائیں حروف بڑھ گئے یا نہیں؟ محمود کا مصدر حامیم دا، محمد کا مصدر تا ہا میم یا دال، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی۔ اگر حروف بڑھتے جائیں معنی بڑھتا جاتا ہے، حروف بڑھتے جائیں معنی بڑھتا جاتا ہے۔ یا اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، معبود تو ہے، قدیم تو ہے، واجب الوجود تو ہے، مطلق تو ہے، لا محدود تو ہے۔ یہ کیا تو محمود ہے، محبوب کو محمد۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، اور محمد کا معنی ہے بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اب میں بڑھا رہا ہوں یا رب نے بڑھا دیا؟ جی غور کریں بھئی، میں تو نہیں بڑھا رہا نا، ہم تو عرض کرتے مولا تو محمد ہوتا، محبوب کو محمود بناتا، تو محمود ہے، محبوب کو محمد بنایا، یہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا تم ساری مخلوق مل کر، ساری مخلوق، تمام عالمین کی مخلوق، تم ساری مخلوق، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، تم ساری مخلوق جس ذات کی حمد بیان کرتے ہو وہ محمود ہے، اور میں اکیلا رب جس کی تعریف کرتا ہوں وہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ۔ گٹھانے کی بات پتہ ہے، یہ وہ محبوب ہیں جن کے چہرے انور پر اگر ایک نظر مومن کی پڑ جائے جہنم کی حرام، اور کل اولیاء اغواس اقطاب سے بھی افضل ہوگی۔ صرف ایک نظر، بندہ متبع کامل ہو، مطیع کامل ہو، قرآن کے تمام احکام پر برتری کے عدم عمل کرتا ہو،
پھر جا کے کہیں ولی بنے گا. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ مومن آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لے تو وہ ولیوں کا سردار بن جائے. سبحان اللہ. صرف دیدار سے تو کام بنتا ہے. ہمارے آقا جو سب سے افضل ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا نے اللہ کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. جو دیدار کرتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. لیکن یہاں پھڑکیں گے کچھ لوگ، دیدار تو ہو سکتا ہی نہیں، دیدار تو محال ہے. بھائی اگر محال ہوتا نا دیدار تو محال کا سوال کرنا حرام ہے. محال کا سوال کرنا حرام ہے، بلکہ کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے. ہمارا اللہ بے نیاز ہے نا. بے شک. اب کوئی کہے کہ یا اللہ معاذ اللہ شما معاذ اللہ، کوئی کہے کہ یا اللہ نیاز مند بن کے دکھا. کفر ہے کہ نہیں؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سمجھ ذات ہے. کوئی کہے تو نیاز مند بن کے دکھا تو وہ کافر ہو گیا. جناب بندہ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، یہ اس کی شان ہے، شان بے نیازی ہے. اس لیے اس کی ذات پاک کے لیے نیاز مند ہونا محال ہے. اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا تو دیدار کا مطالبہ کوئی نہ کرتا. مطالبہ کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، رب نے قرآن میں نازل کر. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. انظر الیک، میں تجھے دیکھوں. تو پردوں میں میرے ساتھ کلام کرتا ہے، تیرے کلام کا مٹھاس ایسا ہے، مستی ایسی ہے کلام کی، شیرینی ایسی ہے کلام کی. اب پیمان صبر لبریز ہو گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو پردہ ہٹا اور مجھے دیدار کرا. قرآن میں رب ارنی، اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا تو سوال کرنے والا معاذ اللہ معاذ اللہ کیا ہوتا. اور یہ تو کلیم ہے جن کے ساتھ رب باتیں فرماتا ہے، کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا کلام سن سن کے تو پردوں میں رہتا ہے، کلام مجھے سناتا ہے، کرتا ہے میرے ساتھ. بس اب میرا پیمان صبر لبریز ہو گیا، کرم فرما پردہ ہٹا مجھے دیدار کرا. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رب نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن تو کلیم ہے، تجھے نبوت دی ہے، تجھے رسالت دی ہے، تجھے صاحب الواح تورات بنایا ہے، تجھے شان عطا کی ہے. اب اگر کہہ بھی بیٹھا ہے نا دیدار کرا تو تجھے دکھاؤں نا کہ جو دیدار کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا. اس لیے میں انظر الی الجبل، قرآن کی بات کر رہا ہوں. سیدھا نہ دیکھو، ڈائریکٹ نہ دیکھو، تم دیکھو پہاڑ کی طرف. میں اپنی ادنا صفاتی تجلیات میں سے، پتہ ہے صفت تابع ہوتی ہے ذات کے، میں اپنی صفاتی تجلیات میں سے معمولی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا. اگر پہاڑ برداشت کر گیا نا تو موسیٰ پہ تمہارا کام بھی بن جائے. توجہ میری طرف رکھیں، ورنہ حضرات محترم یہ بات ایسی چھڑ گئی کہ اگر تھوڑی سی توجہ ہٹی تو کام خراب ہو جائے. فرمایا سیدھا نہیں دیکھنا، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں صفاتی تجلیات میں سے اگلا تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا. جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، دکن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ہوگی. پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح. فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام عالم استغراق میں چلے گئے. لیکن اللہ کے بدنوں کی عظمت اور شان اور مقام دیکھیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ریت کے ذروں کی طرح. موسیٰ علیہ السلام پر صرف استغراق تاری ہے، لیکن ان کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا.
اللہ کے بندے کا ناخن نہیں ٹوٹا. اور ہمارے آقا جن کا میلاد منا رہے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں نا، رائے تو ربی فی آسان صورت ہے، میں نے صفات نہیں، میں نے خود رب کی ذات کو دیکھا. رائے تو ربی، میں نے رب کی ذات کو دیکھا. اور جب میں اللہ کو دیکھ رہا تھا نا، یہ طاقت دینے والا تو خود ہے، میری ذاتی طاقت تو نہیں ہے نا، اللہ نے مجھے طاقت دی. جو طاقت دی اور میں جب رب کو دیکھ رہا تھا تو پھر ہوا کیا؟ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ عَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جناب بندہ، یہ اندھوں کو یہ باتیں نہیں نظر آتی. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. ابو جہل کو کیا پتا محمد پاک کے حسن کا. اگر حسن مصطفیٰ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو پہاڑ میں بیٹھ کر جب حسن کے جلووں میں مست تھے، سانپ کاٹ رہا ہے، انہیں پتا نہیں. غور کیجیے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. فرماتے ہیں جب میں اللہ کا دیدار کر رہا تھا نا تو رب نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، اللہ نے اپنی ہتھیلی دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا. آپ ایمان سے بتاؤ، اللہ کا دست قدرت کیا کندھوں کے درمیان آ سکتا ہے؟ وہ تو لامحدود ذات ہے. کندھوں کے درمیان تو محدود آئے، وہ تو لامحدود ہے، وہ تو مطلق ہے، غیر مقید. تو پھر یہ کیا ہے کہ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، فرمایا یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھو، استاد صاحب نے اپنے شاگرد کی قابلیت دیکھی، پڑھایا ہوا علم جب اس میں چمکتا ہوا دیکھا، وہ کسی مالک نے اپنے غلام کی وفاداری دیکھی، کسی باپ نے اپنے بیٹے کی فرما برداری دیکھی، کسی پیر نے اپنے مرید کی اتباع کامل دیکھی. تو جناب پھر کیا ہے، مالک غلام پہ خوش ہوا، اس کو تھپکی دی، واہ غلام واہ غلام. باپ خوش ہوا، بیٹے کو تھپکی دی. استاد خوش ہوا، شاگرد کو تھپکی دی. پیر خوش ہوا، مرید کو تھپکی دی. کہا واہ مرید واہ بیٹے واہ غلام واہ غلام واہ غلام. رب نے جب محبوب کے دیکھنے کے انداز کو دیکھا، محبوب کو تھپکی دی. فرمایا واہ محبوب واہ محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا استاد پڑھاتا تو خود ہے نا، اور جب شاگرد صحیح طور پر پڑھ لیتا ہے اور اس کے علم کا شاہکار بن جاتا ہے، استاد خوش ہوتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹیچر کیسا ہے، یہ مدرس کیسا ہے، یہ استاد کیسا ہے. طاقت رب نے دی، مگر محبوب جب دیکھ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خوش ہوئی. طاقت خود دی ہے، خوش ہوئی، تھپکی دی، واہ محبوب واہ محبوب. کیونکہ دیکھو، جس کو تھپکی مل رہی ہو نا، وہ خوش ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا. ہمارے آقا فرماتے جب رب مجھے تھپکی دے رہا تھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، اس وقت میرا جگر بھی ٹھنڈا ہو رہا، میرا جگر ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور میں خوشی سے عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ پھر اس تھپکی کی برکت یہ تھی کہ پوری زمین و آسمان کے تمام علوم کے سمندر میرے اندر متحبت ہو گئے، موجیں مارنے لگے. تو ہم عرض کرتے ہیں آقا، موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا یہ پھر رب سے پوچھو میری کیفیت کیا تھی.
ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو بے نیاز نے فرمایا ما ذاق البصر وما طغى، محبوب کے دیکھنے کی کیفیت پوچھتے ہو، اور نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی اور نہ جھپکی، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، آنکھ جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، قرآن پاک ہے۔ اب ایک بات صرف اس میں عرض کروں، سرکار دیکھتے رہے، کتنی دیر دیکھتے رہے؟ کیونکہ میں ان پڑھ لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھا، صاحب علم لوگوں کے ساتھ پاس بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے حکایات سے گریز کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سرکار دیدار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، رب فرماتے ہیں آنکھ جھپکی بھی نہیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دیدار ہوا کتنی دیر؟ بس صرف یہی دیکھو نا، سرکار کا دیدار نہ ہو تو جہنم حرام نہیں ہوتی، سرکار کا قرب نصیب نہ ہو تو صحابیت نہیں ملتی، دیدار سے ہی تو یہ کمال ملتے ہیں۔ اب رب کا کیا دیدار ہمارے آقا نے، غور کیجئے، اپنی مثل کہنے والوں کے لیے بھی انتباہ ہے۔ جناب بندہ، محبوب نے دیدار کیا، کتنی دیر کیا؟ عرض کر دوں کتنی دیر دیدار کیا؟ آپ دیکھیں، دیدار والی گھڑی عدم دیدار والی گھڑی سے افضل ہوتی ہے۔ دیدار والی گھڑی، جس گھڑی میں دیدار ہو رہا ہے، وہ گھڑی جس میں دیدار منقطع ہو گیا، یہ دیدار والی گھڑی عدم دیدار والی گھڑی سے افضل ہے۔ اور جب افضل ہے یہ گھڑی تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہے، آنے والی گھڑی پہلی سے افضل۔ قرآن فرما رہا ہے اگر کسی گھڑی میں میرے آقا کا دیدار کرنا اگر منقطع ہو جاتا تو وہ گھڑی مفضول ہو جاتی، وہ گھڑی افضل نہ رہتی۔ قرآن کہتے ہیں آنے والی ہر گھڑی پہلی سے افضل ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اس فرمان کا دامن تھام کر میں عرض کرتا ہوں، رب کا دیدار محبوب نے کیا اور رب نے دیدار کرایا۔ جب سے دیدار کرایا، رب دیدار کر رہا ہے، مصطفیٰ دیدار کر رہے ہیں، رب دیدار کرا رہا ہے، محبوب دیدار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بخاری شریف کے حدیث ہے، سرکار نے روزہ رکھا جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں اصل میں ایک بات ادھر ادھر چل پڑی، مجھے پتا ہے کہ کہاں سے میں ادھر ادھر گیا۔ جناب غور کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، نہ افطاری نہ سحری، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، روزے۔ صحابہ نے دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ حدیث اتباع ہے، ان کو حرص تھا کہ ہم محبوب کے نقش قدم پہ ہم ان کی ہر ادا کو اپنائیں۔ صحابہ آ گئے، سرکار ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ایسا روزہ رکھیں، ہمیں بھی اجازت دیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصال، سرکار نے منع کر دیا، روک دیا، نہیں تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے، تم سحری بھی کھاؤ افطاری بھی کرو۔ ایک صحابی عرض کرتی ہے، انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع فرماتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ کون ہے تم میں میری مثل؟ میں اگر اب یہاں مانا بشر مثلکم پہ چلوں نا تو
پھر آج رات اسی مسجد میں ہی گزر جائے گی، کیونکہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب سرکار یہ فرما رہے ہیں ایکم مثلی، صحابہ سرکار کے شاگرد تھے، فرماتے ہیں نا آقا قرآن میں تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایکم مثلی، جناب بندہ غور کیجیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا ایکم مثلی، کون ہے تمہاری تم میں میری مثل، صحابہ نے جواب کیا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں لسنا کہے آتے کا، لسنا کہے آتے کا، سرکار ہم ہرگز آپ کی حیرت کریں گے، آپ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال، ہر اعتبار سے آپ بے مثل و بے مثال، غور کیجیے۔ تو جناب سرکار نے فرمایا تم ایسا روزہ نہ رکھو، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا میں تو رب کے پاس رہتا ہوں، اس کا دیدار میرا کھانا بھی ہے میرا، میں تو رب کے پاس رہتا ہوں، اس لیے دیدار منقطع نہیں ہوا۔ یہ ہے میلاد والے آقا کا مقام، جناب اتنی عظمتوں کے باوجود سدرہ پہ جبریل روک گئے، اللہ سبحان، یاد ہے نا، سدرہ پہ روک گئے جبریل، آ کر میں چلو آگے عرض کرتے ہیں لو دنوتوان ملت اللہ ترک تو، سرکار ہماری حد ختم ہو، میں اگر آگے چلوں تو میں جل کے رات ہو جاؤں گا، اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغے تجلی بسوزت کرم، میرے پر چل جائیں گے، میں چل جاؤں گا، سدرہ سے متجاوز میں نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے بتاؤ جبریل کے پر کیوں جلتے؟ سدرہ سے آگے جانے پر جبریل کے پر کیوں جلتے تھے؟ کسی کے علم میں یہ بات ہے کیوں جلتے تھے؟ لازم کہیں گے جی آگے اللہ کے انوار و تجلیات تھے اس لیے جلتے تھے۔ جناب بندہ اللہ سے نہ پوچھیں یا اللہ تو کہاں تھا؟ شب معراج بے نیاز تو کہاں تھا؟ اور میں تو قرآن میں واضح ذکر فرما دیا ہے سبحان الذی اسرا، یہ پڑھ لیں سبحان الذی اسرا بے عبدہ، یہ عبد کے ساتھ بے کیوں لگائی؟ ہمارے دیہاتی لوگ بے پڑھتے ہیں، کاری با پڑھتے ہیں، اصل صحیح با ہی ہے، تو یہ عبد کے ساتھ با کیوں لگائی؟ ربی اور باتنا سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، مگر عبد کے ساتھ با کیوں لگائی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب کی عظمت کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبۃ، جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے تھے ساتھ ہی انوار خدا جا رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے چلے اقصی کی طرف آئے، رب تعالیٰ ویسے بھی تو آخر نحن اقرب ہے نا، اتنی قریب ہے، تو جناب بندہ مسجد اقصی سرکار ہیں، براق ہے، جبریل امین ہے، اللہ کے انوار بھی ساتھ ہیں، تو وہاں سے اقصی تک انوار ساتھ ہیں، اقصی سے آسمانوں پر گئے انوار خدا ساتھ ہے۔ اب یار سدرہ پہ جا کے جبریل جلتے کیوں ہیں؟ اس لیے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تین حیثیتیں ہیں، ایک بشری حیثیت ہے، ایک نوری یا ملکی حیثیت ہے، اور ایک حق کی حیثیت ہے، سبحان اللہ۔ اور تینوں حیثیتیں بے مثل و بے مثال، نہ ان کی بشریت جیسی کسی کی بشریت، نہ ان کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت، اور حقیقت تو ہے ہی محبوب منفرد، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب میں ان کی طرف نہیں جا سکتا، بشریت کی بے مثلیت، نورانیت کی بے مثلیت، بات لمبی ہو جائے گی، اور میں بوڑھا آدمی بھی ہوں،
اور شوگر کا سخت مریض ہوں. جب میری شوگر نیچے جانا شروع ہوتی ہے نا پھر میں کام ہونا شروع ہوتا ہوں. اور آپ کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، ورنہ اگر آج رات ہم بیٹھے رہیں تو ہے تو ہمارے لیے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کیونکہ ہم تو اللہ کے کرم سے ڈولیاں بھر رہے ہیں، ہم رحمت خدا بندی سے ڈولیاں بھر رہے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رب دیکھتے ہی ادھر، اللہ کے کرم کی توجہ ادھر ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ درود ایک دفعہ تو پڑھ، میں 10 رحمتیں بھی نازل کروں گا، 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو ایک درود پڑھ، میں 30 مرتبہ کرم پڑھوں. کیوں؟ پسند جو محبوب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. نماز اعلیٰ عبادت ہے یا نہیں؟ بے شک. نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز ہے کیا؟ مجھے آپ بتائیں نماز کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، سجدہ کرو، جلسہ کرو، قعدہ کرو. ہے کہیں قیام میں یہ پڑھو، رکوع میں یہ پڑھو، کہیں ہے؟ نہیں. نماز ہی ہمارے آقا کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا نے میں صلو کما رائے تو مونی مصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. اب میں دیکھے والی بات کی طرف جاؤں نا، یہ بہت بات کی لگتا ہے. کوئی کہنا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو دیکھا ہے سرکار کو نماز پڑھتے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کر دوں. حضرات محترم، سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے. اللہ کے محبوبوں کی یاد منانے کا نام حج ہے. وہ تو اپنے پیاروں کا ذکر پسند کرتا ہے. حضرات حج کرنے جاتے ہیں نا لوگ، ہم سے کہلواتے ہیں کہو لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے نا، لیکن خود کیا فرماتا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا محبوب پیارے خلیل اعلان آپ کر دیں قیامت تک جتنے حج کرنے ہیں یہ آپ کے پاس ہیں. قرآن کہتا ہے یاتوکا، آپ کے پاس. اگر خلیل کے پاس آنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے تو حبیب کے پاس جانا جن کے صدقے پیارے خلیل بنے ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، کوئی ایک مدینہ کے چاند ہے، سبونی کے دم کی بہار ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سرکار کے لیے سب کچھ بنا. تو جناب اللہ ہم عرض کرتے ہیں مولا ساری کائنات تو تم نے بنائی محبوب کے لیے، محبوب کو کیوں بنایا؟ فرمایا ساری کائنات بنائی ہے محبوب کی شان دکھانے کے لیے. محبوب کو اس لیے بھیجا ہے اپنی پہچان کرانے کے لیے. یہ اور کیجیے. تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیت ہیں. ایک حیثیت بشری ہے، وہ بھی بے مثل. جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لا رہے تھے اس وقت بشریت بے فیل تھی، نورانیت بھی ساتھ تھی، حقیقت بھی ساتھ تھی، مگر وہ بالقوت تھی، وہ کام نہیں کر رہی تھی. اور جب آپ اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے بشریت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر وہاں کام نورانیت کر رہی تھی. اور جب سدرہ تک پہنچے بشریت ساتھ، نورانیت ساتھ، مگر سدرہ پر پہنچنے کے بعد اب آگے بھی مقام ہے، سراغ عین و مدع کہاں تھا، نشان کیفویلا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ بندے، نہ مرحلے تھے. اعلیٰ فرماتے اٹھے تو کسرے اتنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں کوئی کی، نہ کہتے وہ بھی نہ تھے ارے تھے،
فرمایا جب محبوب سرما دنا کی منزلوں پہ پہنچے بتاؤ تو صحیح کیفیت کیا تھی؟ فرمایا بتائے کون؟ وہاں تو دوری ہے ہی نہیں. یہاں جیسے بھائی ایک یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ایک وہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہاں دوری ہے، وہاں تو دوسرا تھا ہی کوئی نہیں. تو اعلیٰ دوسرا کوئی نہیں تھا تو وہاں تھا کون؟ فرماتے ہیں نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. بس یہاں بھی محبوب تھے، وہاں بھی محبوب. اٹھے جو قصبے اتنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں ہوئی تھی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. کماں نہیں اٹھا کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. بس اسی کے جلوے اسی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرح گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سچ. جبریل کے پر اس لیے جلتے تھے کہ اب چونکہ سدرۃ المنتہا سے جب تجاوز ہونا تھا تو بشریت بھی بالقوہ ہو جائے گی، نورانیت بھی بالقوہ. پھر محبوب کی حقیقت کے جلوے ہوں گے. جبریل نے عرض کیا کہ میں آپ کی حقیقت کی تجلیات کو نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں میں اگر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. بھئی دیکھو کتنی عظمت والے ہمارے آقا، مقام کو بھی بسائیں، لا مقام میں بھی جلوہ فرمائیں. تو جناب اب مقام کی ضد ہے لا مقام، لا مقام کی ضد ہے مقام. اجتماع ضدین محال ہے، لیکن یہ ہمارے آقا کا کمال ہے کہ جو مقام کو بھی بسا لیتے ہیں لا مقام میں بھی جلوہ. باوجود اتنی عظمتوں کے پھر بھی ہم میلاد منا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے. ہمارے آقا عظمتوں کے باوجود بھی میلاد والے ہیں. ہمارا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ والد ہے نہ ولد ہے نہ مولود ہے. ہمارے آقا والد بھی ہیں، ولد بھی ہیں، مولود بھی ہیں، مگر ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں. اور کیجیے تو بہرحال یہ ہم پر کرم ہوا کہ سرکار کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. اب کیونکہ میں اگر اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں نا تو میری طبیعت اب نیچے جانی شروع ہو رہی. اس لیے میں کہتا ہوں پھر ایسا نہ ہونا کہ کوئی گدھی زبان سے نہ نکل جائے جی اور کوئی غلط لفظ. کیونکہ جانتے ہیں اس دور میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جب شوگر لیول لو ہونے پہ آتا ہے بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے. اور اکثر کیونکہ بڑھاپے کے اعتبار سے کھانا پینا بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے جناب بندہ ذرا خیال کرنا پڑتا ہے. ویسے بھی الحمدللہ میرے خیال ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہوگا جی. ہاں دیکھو اب جناب رضوان صاحب یہ حکم دیتے ہیں فقیر ایمان سے. یہ کیوں؟ میرے دل میں ان کا احترام. یہ ہمارے قائد حضور شاہ جی کے منظور نظر، حضور قبلہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، شیخ الحدیث و تفسیر، مسند ولایت پر متمکن، فخر السادات حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اندھوں کو نہیں پتا، کمینوں کو نہیں پتا کہ ریاض حسین کیا ہے. ان پر رب کا کرم ہے، ان کو پتا ہے کہ ریاض حسین ہے کیا. جناب بندہ وہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہمارے دل میں ان کا مقام ہے. آج تو جناب وہی بابا جی کہلاتے ہیں جو ولی کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اس لیے جو سادات اور ایسا شکیل الوقت کا ولی ہے ان کے خلاف اگر کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ مردود ہے، اور جو ان کے دامن سے لگ جائے وہ مقبول ہے. میرے رب کا بھی فرمان ہے اور آقا کا بھی کہ اکرم اولادی الصالحون للہ والطالبون لی.
أربعة لهم شفيع يوم القيامة ولو أتوا بذنوب أهل الأرض المكرم للجمعية والقاضي لهم حوائجهم والسعي لهم في أمورهم والمحب بهم بقلبه ولسانه. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ان کلمات حدیث پاک کا ترجمہ میں کرنے شروع کر دوں. بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے کہ طبیعت اب ڈاؤن ہو رہی ہے، اس لیے میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. وہاں